سورہ انعام کی آیت نمبر 114 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو میں منصف بناؤں، حالانکہ اسی نے تم پر کتاب اتاری ہے بہت کھلی کھلی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی جانب سے ٹھیک ٹھیک اتاری گئی ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی ہے، اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کی جانب سے معجزات کا مطالبہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کو معجزہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ایمان تو لانا نہیں، کیونکہ پہلے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تو اب کیسے لائیں گے۔ اور نقصان کا اندیشہ اس لیے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنی فرمائشی معجزہ مانگتی تھی اور وہ معجزہ ان کو دکھا دیا جاتا تھا تو پھر ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب ان پر آ جایا کرتا تھا، کیونکہ اس صورت میں اتمام حجت ہو جاتا ہے، بات اپنی آخری حد کو چھو لیتی ہے، اس کے بعد کچھ کہنے سننے کے لیے باقی بچتا نہیں ہے، ڈیڈ لاک آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ ان کو معجزہ دکھانا نہیں ہے، ان کے پاس بہت سے معجزات ہیں، غور کریں، جو پہلے دلائل ان کو دے دیے گئے آپ کی دعوی نبوت کے، ان پر غور کریں، ان میں اگر کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ اسی پس منظر میں فرمایا کہ ہم نے سب سے بڑا معجزہ اور سب سے عام معجزہ، قیامت تک رہنے والا معجزہ، وہ آپ کو عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابد الآباد تک رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ ان معجزات کی طرح نہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے تھے کہ وہ معجزے وقت کے ساتھ ساتھ تھے، وقت جب گیا تو معجزے بھی گئے، بس اب ان کا قصہ باقی ہے، ان کا تذکرہ باقی ہے، ورنہ وہ معجزہ باقی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس سے سمندر میں راستے بنے، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، عصا سانپ بن جایا کرتا تھا، چشمے 12 جاری ہوئے، بہت کچھ ہوا، من و سلوہ اترا، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ جو ہوا اسی زمانے میں ہوا۔ جب وہ زمانہ آگے بڑھا تو وہ بھی معاملہ وہیں رہ گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت یہ قیامت تک کے لیے ہے اور پورے عالم کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے معجزہ وہ دیا جو ہر گھر میں پہنچ سکے، معجزہ وہ دیا جو ہر فرد تک پہنچ سکے، معجزہ وہ دیا جو ہر زمانے میں جا سکے۔ یہ قیامت تک قرآن پاک باقی ہے۔
اور ہر بندے کی رسائی میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ایسی کتاب ہے جو صرف چند لوگ ہی اس کو دیکھ سکتے. نہیں, دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے, کوئی غیر مسلم ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کا کلام دیکھنا ہے, قرآن پاک دیکھنا ہے, پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے مل نہیں رہا, مجھے مسلمان دیتے نہیں ہیں. ایسا کوئی غیر مسلم کبھی نہیں کہہ سکتا. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر عام کر رکھی ہے. جیسے ہوا اور پانی بڑی بڑی نعمتیں ہیں دو جن پر انسان کی زندگی کا مدار ہے, ان کو اللہ نے عام کر دیا. کوئی کسی کی اجارہ داری اس پر نہیں بٹھا رکھی. جتنی زیادہ ضروری نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام کر دیا. تو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے, معجزہ ہے جو قیامت تک کھلا ہوا ہے, کھلی کتاب ہے. فرمایا کہ یہ معجزہ کافی ہے. اور اس معجزے کا صحیح اندازہ عرب کو ہوا تھا. عرب لوگ جو ہیں وہ شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, فصاحت و بلاغت کے وہ معراج پر جو ہے وہ متمکن تھے. لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو ساری شاعری ان کی جو ہے اس کے سامنے سر نگو ہو گئی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ لیکن قرآن پاک معجزہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلام کی عمدہ اور کم تر ہونے کے جو فہم ہے, ذوق ہے, وہ پیدا کرنا پڑتا ہے. ورنہ تو یہ باتیں ہمارے لیے سنی ہوئی باتیں ہیں, بس سن لیتے ہیں. اس کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے جو کلام کا ذوق رکھتا ہے. یعنی جیسے ہم اردو میں اگر بات کریں تو ایک آدمی جو ہے وہ صرف اخبار پڑھنا جانتا ہے یا حساب کتاب کرنا جانتا ہے, بس اتنا جانتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہ کلام کی عمدگی کا کیا بتائے گا؟ اس سے آپ پوچھیں کہ غالب اور میر میں سے کون فائق ہے, وہ تو کہے گا میرے مجھے تو کوئی پتہ نہیں. دو شعر اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ کہے گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, وہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو ہماری سطح جو ہے قرآن پاک کی اس اعجاز کی صفت سے کچھ ایسی ہے بعض دفعہ, اکثر اوقات. لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں, جن کا کلام سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے کلام پاک کے معجز ہونے کا انکار کیا ہو. حتیٰ کہ آج کے بھی ادیب جو ہیں, مثلا عرب ادیب کوئی ہے, عیسائی ہے, بہت سے عرب عیسائی ہیں, ابھی بھی دنیا میں ہیں, بیروت وغیرہ میں, مصر میں ایسے لوگ ہیں جو عیسائی ہیں اور عرب ہیں, عربی بولتے ہیں, عرب سورات عربی بولتے ہیں, عربی زبان ان کی ہے. تو وہ لوگ ابھی بھی کوئی ان میں سے ایسا آدمی نہیں جو یہ کہے کہ قرآن پاک جو ہے نا یہ فصاحت سے گری ہوئی کتاب ہے. یعنی کلام کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہو سکتا ہے عمدگی کا, وہ اس کے قائل ہیں کہ قرآن پاک کو وہ رتبہ حاصل ہے, آج بھی قائل ہیں. تو اس لیے قرآن پاک قیامت تک کا معجزہ ہے. فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما, اب مجھے اپنی دلیل نبوت کی تصدیق کے لیے در در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتا پھروں کہ مجھے دلیل, میں نبی ہوں یا نہیں. میرے پاس سب سے بڑی دلیل خود قرآن پاک ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اللہ نے میرے اوپر کیسی کھلی کتاب نازل کی ہے. کتاب مبین بھی کہا اس کو, یعنی کھول کھول کر چیزوں کو بیان کرنے والے, کسی چیز کا ابہام نہیں چھوڑا. بنیادی جتنی بھی اصولی باتیں ہیں شریعت کی وہ سب قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر دی. توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, شفاعت ہے, حشر ہے, نشر ہے, قبر ہے, جنت ہے, جہنم ہے, یہ بنیادی. اور اسی طریقے سے پھر اس دنیا کی زندگی میں جن اصولوں کے تحت ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے, عقیدوں کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, معاشرت کے اصول, اخلاقیات, حقوق, یہ سب چیزوں کو قرآن پاک نے بہت تفصیل سے بیان کیا. کوئی بندہ یہ عذر نہیں رکھ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی نااہلی ہے, اس نے حکم جانا نہیں ہے, جاننا چاہا نہیں ہے. لیکن اگر جاننا چاہے کوئی آدمی کہ اللہ کا مجھ سے آج بھی منشا کیا ہے, میری زندگی کے قدم قدم پر, موڑ موڑ پر, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, چلا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. بتانے والے تھے, عمل کرنے والا انسان ہو. اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, بہت کھول کھول کر بیان کی ہم نے اس کتاب قرآن پاک میں. وَالَّذِينَ, اور مزید ایک سنو بات, وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں خود بھروسہ نہیں ہے تو انہی سے پوچھ لو. یعنی جو عیسائی یہودی پہلے کتابوں کے ہو چکے اصحاب کتاب ہوئے, ان سے جا کر پوچھ لو قرآن پاک کیا ہے, تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جنہوں نے برملا تصدیق کی. جیسے یہودیوں کے فرمایا اس زمانے میں کوئی
چند بڑے علماء تھے، تو ان میں سے 2 لوگ مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ اگر باقی لوگ مسلمان ہو جاتے تو پوری یہودیت مسلمان ہو جاتی۔ جن میں سے 2 آدمی مسلمان، عبداللہ بن سلام اور کعب احبار، یہ 2 بندے مسلمان ہوئے۔ یہ بڑے عالم تھے یہود کے، اور انہوں نے صاف بتایا کہ ہم لوگ انتظار میں تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں تھے، اور پھر ہمیں جو کچھ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو کلام ہے، اس کو یہ کلام یہ دعویٰ رکھتا ہے وہ مہیمنا علیہ، کہ میں تورات اور انجیل پر اتھارٹی بن کے آیا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تورات اور انجیل پر قرآن اتھارٹی ہے۔ یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، فرمایا جب وہ لوگ یہ اقرار کرتے ہیں، خود قرآن پاک کا مضمون اور اس کا جو انداز بیان ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہود و نصارہ گواہی دیتے، تو پھر اس کے بعد شک کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آگے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم، آپ کے رب کی بات پکی ہے، پوری ہے، تمت پوری، یعنی اللہ کی بات۔ کئی جگہوں پر اس مضمون کو قرآن پاک میں بیان کیا، من اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچائی کہتے ہیں بات کے امر واقعہ کے مطابق ہو جانا، چاہے وہ ماضی کی بات ہو یا مستقبل کی بات ہو، جو کہا ہے وہ جو ہوا ہے اس کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ صفت صرف اللہ کو حاصل ہے کہ وہ جو کہے وہ کر کے دکھائے، ورنہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بیچارے منصوبے بناتے ہیں، ارادے بناتے ہیں کہ ہم فلاں سال میں یہ ہمارا ویژن ہوگا، وہ ویژن سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ الیکشنوں میں ہمارے سامنے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ملک کی تقدیر بدل دیں گے، اور جناب ہر بندہ جو ہے وہ سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھائے گا، ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ صفر۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ وہ کہتا ہے میں سورج کو نکالتا ہوں، وہ نکال کے دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس سے پیدا کیا، وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی باتوں میں 2 صفتیں ہیں، بلکہ 3 صفتیں ہیں جو یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بات سچائی میں پوری، اس میں ذرا برابر جھول نہیں ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، ذرہ برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے دیکھیے دنیا میں جتنے لوگ بھی کتابیں لکھتے ہیں آج بھی، آپ ہمارا جو ریسرچ ہے اس کی بہت وسائل ترقی یافتہ ہو گئے، سائنسی یہ وہ فلاں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آدمی کتاب لکھ کر یہ نہیں کہتا لا ریب فیہ، لیکن یہ وہی ہستی ہے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جس نے قرآن پاک نازل کیا، اور اس کے پہلے صفحے پر لا ریب کی مہر لگا دی، اور لوگوں کے سامنے رکھ دی، اس میں شک، اس میں نکال کے دکھاؤ۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو اس میں تمہیں اتنا تناقض نظر آتا۔ اللہ کی بات ہے تو اس میں پھر جھول نہیں ہو سکتا، آپس میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صفت یہ ہے وہ عدل، اللہ کی بات اعتدال پر مبنی، عدل پر مبنی ہے، یعنی اللہ جو احکامات انسانوں کو دیتے ہیں، ہمیں جو احکامات دیے، نماز سے لے کر وہ وراثت تک، بلکہ قبر میں جانے تک، ماں کے پیٹ سے آنے سے لے کر زمین کے پیٹ میں واپس جانے تک، جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سب عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، کوئی بھی نا انصافی کی بات اس میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن بات وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو شریعت کا حکم جو ہے نا یہ انصاف نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کا ہر حکم مبنی بر انصاف ہے، کیونکہ یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس کا علم پورا، جس کی حکمت پوری، جس کی بصیرت پوری، اور جو ہر اعتبار سے اپنی صفات میں کامل اور مکمل اور جامع ہے، یہ اس کا اتارا ہوا کلام ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کا کوئی حکم، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم شریعت کا نہ ہو اور ہم نے شریعت کا سمجھ رکھا ہو، یہ تو غلطی ہو سکتی ہے، پھر اس کی ذمہ دار شریعت نہیں ہے، اس کا ذمہ دار قرآن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ تو ہماری فہم ہے، ہم نے غلطی سے ایک جو حکم شریعت کا نہیں تھا اس کو شریعت کا حکم بنا ڈالا، اس پہ ہمیں اشکال ہو گیا۔
لیکن جو حکم شریعت کا ہے قیامت تک کے لیے وہ نا انصافی پر مبنی نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات سچی اور انصاف کی. لا مبدل، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں دیکھیے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، دوسری جانب سے دباؤ آتا ہے فیصلہ تبدیل، پھر بات ہوتی ہے پھر تبدیل، حتیٰ کہ بعض دفعہ 10 دفعہ. ہمارے یہاں ملک میں دیکھیے آج کل 18ویں ترمیم میں پتہ نہیں 19ویں ترمیم چل رہی ہے. قرآن جو قانون ہے ہمارا اس میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اور ترمیمیں مجبوری میں بعض دفعہ کرنی پڑتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ آدمی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہے دو وجہ سے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، ایکسپیرینس ایسا ہوا، تجربہ ایسا ہوا کہ یہ بات ہم نے ٹھیک نہیں کی تھی، اب ہمیں واپس آ جانا چاہیے، دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یا تو اس وجہ سے کرتا ہے، یا اس وجہ سے کرتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس پر دباؤ آ جاتا ہے، خارجی دباؤ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے، تبدیل کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں عیوب سے پاک ہیں. ایک تو اس کا علم کامل ہے، اللہ سے بڑا وقد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے علم نے گھیرے میں لے رکھا ہے. ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اور دوسری بات رہی کہ اس کو کوئی مجبور کر سکے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجبور محبت بھی نہیں ہے، اور مجبر تو ہے ہی نہیں اس پر. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کسی کے محبت میں مجبور ہو، جیسے ماں باپ اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر، بچہ بیمار ہے وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز میں نے کھانی ہے، کہتے ہیں نہیں دینی، حتیٰ کہ بالآخر وہ اتنی ضد پکڑتا ہے کہ ماں باپ مجبور ہو کر اسے وہ چیز دے دیتے ہیں. وہ یہ بچہ زبردستی تو نہیں لے رہا ماں باپ سے، ہاں ماں باپ کو اس نے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ پر ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. وہ جو کسی کی اگر سفارش قبول کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، تو مجبور ہو کر نہیں کرتے. اللہ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی جبر، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے بندوں کی بہتری کے لیے مصلحت کے ساتھ کرتے ہیں. وہو السمیع العلیم، وہ بندوں کی باتیں سننے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.